تو آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں، پاکستان آرمی کی اندرونی ساخت، اس کا نظم و ضبط، احتساب کا نظام اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو پروفیشنلزم ہے اس میں جو تبدیلیاں آئیں۔ ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ظاہر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے کچھ آپ کہہ لیں اہم اقتباسات ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد جیسا آپ نے کہا ان فراہم کردہ اقتباسات کی گہرائی میں جانا ہے، یہ سمجھنا کہ مصنف کے مطابق یہ جو عناصر ہیں یعنی نظم و ضبط، احتساب اور پروفیشنلزم، انہوں نے مختلف ادوار میں فوج کی اندرونی مضبوطی اور اس کی مجموعی شناخت کو کیسے بنایا ہے، کیسے تشکیل دیا ہے۔ ہم ظاہر ہے صرف ان نکات تک ہی رہیں گے جن کا ذکر ان تحریروں میں کیا گیا ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، مصنف اپنی کتاب کے ان حصوں میں ایک بنیادی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فوج کی اصل طاقت صرف اس کے ہتھیاروں یا تعداد میں نہیں ہوتی، جی، بلکہ اس کی بنیاد اس کے اندرونی نظم و ضبط، اصولوں کی پاسداری اور پیشہ ورانہ رویوں پر قائم ہوتی ہے۔ تو ان اقتباسات کے مطابق پاکستان آرمی کے قیام کے وقت سے ہی ان ستونوں کو اہمیت دی گئی۔ اچھا، ہر دور میں جو اصلاحات ہوئیں، جو اصول نافذ ہوئے، جیسا کہ یہ تحریریں بتاتی ہیں، انہوں نے ادارے کے اندرونی استحکام کو مزید آپ کہہ لیں تقویت بخشی ہے۔ یہ سفر کیسے طے ہوا؟ آئیے ذرا اس پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنرل ایوب خان کے دور کی۔ کتاب کے یہ اقتباسات یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں فوج کو ایک مکمل طور پر پیشہ ور یعنی پروفیشنل فورس بنانے پر غیر معمولی توجہ دی گئی۔ ایک نمایاں قدم جو تھا وہ اہلیت یعنی میرٹ کی بنیاد پر ترقیوں کے نظام کا تعارف تھا۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ یقینی طور پر مصنف کے مطابق یہ صرف ترقیوں تک محدود نہیں تھا، مطلب اس اقدام کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے پر بھی کام ہوا۔ تربیتی اداروں کا قیام، خاص طور پر پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کا کول اور آفیسرز کی مزید ٹریننگ کے لیے اسٹاف کالجز جیسے ادارے، یہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ اچھا، کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ ان اداروں کا مقصد صرف فوجی تربیت دینا نہیں تھا، بلکہ ایسے آفیسرز اور جوان تیار کرنا تھا جن میں نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ اصول وہ رچ بس جائیں۔ یہاں نظم و ضبط پر جو زور دیا گیا اس کا مقصد ایک خاص کلچر پیدا کرنا تھا۔ یہ بات اہم ہے، یعنی صرف قابلیت کی پہچان کافی نہیں تھی، بلکہ اس قابلیت کو نکھارنے اور ایک خاص ڈسپلن کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اداروں کا قیام بھی ضروری سمجھا گیا۔ اچھا، یہاں مصنف ایک دلچسپ تعلق قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروفیشنلزم سے وقار پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، خاص طور پر اس ابتدائی دور کے تناظر میں؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ان اقتباسات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ مصنف کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب ایک ادارہ، خاص طور پر فوج جیسا ادارہ، واضح اصولوں پر چلتا ہے، شفاف طریقہ کار اپناتا ہے، اہلیت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، تو نہ صرف اس کے اندر کام کرنے والوں کا مورال بلند ہوتا ہے، جی ہاں، بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اس کی ساخت اور عزت قائم ہوتی ہے۔ شاید ایک نئی ریاست کے لیے، جیسا کہ پاکستان اس وقت تھا، اپنی فوج کی ایسی شناخت بنانا وہ اولین ترجیح تھی۔ میرٹ اور سخت تربیت پر مبنی نظام اسی وقار کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا گیا ہوگا، جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ادارے کی اندرونی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے اور بیرونی طور پہ ایک مضبوط تاثر بھی جاتا ہے۔ صحیح، یعنی پیشہ ورانہ مہارت صرف جنگی صلاحیت کا نام نہیں، بلکہ یہ ادارے کی پوری ساخت، اس کے کلچر اور اس کی ساکھ سے جڑی ہوئی ہے۔ کم از کم مصنف کی اس تحریر کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ تو ایوب خان کے دور کی یہ اصلاحات، جیسا کہ ان اقتباسات میں بیان ہوا، وہ اسی سمت میں ایک بنیادی قدم تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اگر ہم اگلے اہم دور کی طرف بڑھیں جس کا ذکر ان اقتباسات میں ملتا ہے، تو وہ ہے جنرل ضیاء الحق کا زمانہ۔ یہاں مصنف ایک قدرے مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں احتساب اور اسلامی اقدار کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ ایوب دور کی پروفیشنلزم پر توجہ سے کیسے مختلف تھا؟ جی، یہ ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے، کم از کم ان اقتباسات کی روشنی میں۔ مصنف کے مطابق ضیاء الحق کے دور میں فوج کے اندر بدعنوانی کے خاتمے یعنی اینٹی کرپشن پر زور دیا گیا اور زیادہ سخت ضابطے نافذ کیے گئے۔
اچھا۔ متن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس کا مقصد صرف مالی بے ضابطگیوں کو روکنا نہیں تھا، بلکہ فوج کو ایک خاص نظریاتی اور اخلاقی ڈھانچے سے، یعنی ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں سے زیادہ مضبوطی سے جوڑنا تھا۔ تو یہاں پروفیشنلزم کی تعریف میں ایک اخلاقی اور اقدار پر مبنی جہت کا اضافہ نظر آتا ہے، جو شاید پہلے اتنی نمایاں نہیں تھی۔ تو پہلے دور میں زور ڈھانچے، تربیت اور اہلیت پر تھا، جبکہ یہاں احتساب اور ایک مخصوص نظام اقدار پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہاں بھی مصنف ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ احتساب وقار قائم رکھتا ہے۔ یہ پہلے والے نقطے سے، پروفیشنلزم سے وقار پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیسے جڑتا ہے یا مختلف ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں نکات اگرچہ مختلف ہیں، لیکن مصنف کی نظر میں شاید ایک ہی مقصد کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ادارے کا وقار اور استحکام۔ پہلے نقطے میں وقار کا تعلق اہلیت اور اصولوں کی پاسداری سے جڑا گیا تھا۔ یہاں ضیاء دور کے حوالے سے مصنف احتساب کے عمل کو وقار کی ضمانت قرار دے رہی ہیں۔ اچھا، ان کا ممکنہ طور پر یہ کہنا مقصود ہے کہ اگر کوئی ادارہ، چاہے وہ کتنا ہی پروفیشنل کیوں نہ ہو، اندرونی طور پر خود احتسابی نہیں کرتا تو اس کا وقار وہ مجروح ہو سکتا ہے۔ کتاب کے مطابق اس دور میں احتساب پر زور دینے کا مقصد نہ صرف داخلی شفافیت کو یقینی بنانا تھا، بلکہ ادارے کی اخلاقی ساکھ کو بھی مضبوط کرنا تھا، جس سے مصنف کے خیال میں فوج کے مجموعی وقار اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی۔ یہ واقعی قابل غور ہے کہ مصنف کس طرح ایک ہی ادارے میں وقت کے ساتھ ترجیحات بدلتے دکھا رہے ہیں۔ پہلے ڈھانچہ اور اہلیت، پھر اقدار اور احتساب۔ دونوں ادوار، جیسا کہ ان اقتباسات میں پیش کیا گیا، اپنی اپنی جگہ اہم اصلاحات لائے اور فوج کی شناخت پر اثر انداز ہوئے۔ جی بالکل۔ اب ہم تیسرے دور کی طرف آتے ہیں، جس کا ذکر ان اقتباسات میں نمایاں ہے، جنرل پرویز مشرف کا دور۔ مصنف یہاں لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں فوجی تربیت کو جدید بنانے پر زور دیا گیا۔ یہ آج کے دور کے تقاضوں سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ اس جدیدیت سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ جی ہاں، ان اقتباسات کے مطابق مشرف کا دور ٹیکنالوجی اور عالمی معیار سے ہم آہنگی کا دور تھا۔ مصنف واضح کرتی ہیں کہ اس زمانے میں فوج کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT سسٹمز کا استعمال ڈرامائی طور پر بڑھایا گیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول کو بہتر بنانے، لاجسٹکس کو منظم کرنے اور معلومات کے تبادلے کو تیز کرنے کے لیے IT پر انحصار بڑھا۔ اچھا۔ ایک اور اہم پہلو جس کا ذکر کتاب میں ہے، وہ ہے فوجی مشقوں کے لیے سیمیولیشن، یعنی نقلی ماحول میں تربیت کے طریقوں کا وسیع پیمانے پر استعمال۔ سیمیولیشن یعنی کمپیوٹر پر جنگی ماحول بنا کر تربیت دینا؟ بالکل۔ مصنف بتاتی ہیں کہ اس سے فوجیوں کو خطرناک یا مہنگے حقیقی حالات کا سامنا کیے بغیر انتہائی حقیقت پسندانہ ماحول میں جنگی حکمت عملیوں اور ہتھیاروں کے استعمال کی مشق کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ ان اقتباسات میں یہ بھی ذکر ہے کہ فوجیوں کو بین الاقوامی سطح پر تربیت اور تجربہ حاصل کرنے کے زیادہ مواقع فراہم کیے گئے، جیسے دوسرے ممالک کی افواج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں یا بیرون ملک خصوصی تربیتی کورسز۔ اس سے انہیں جدید جنگی ٹیکنیکوں اور عالمی معیار سے آگاہی حاصل ہوئی۔ تو اس دور میں مصنف کے مطابق پروفیشنلزم کی تعریف میں ایک نئی جہت شامل ہو گئی۔ اب اس کا مطلب صرف روایتی فوجی تربیت، ڈسپلن یا اہلیت نہیں رہا، بلکہ جدید جنگی تقاضوں، ٹیکنالوجی کا استعمال اور عالمی معیار سے ہم آہنگ ہونا بھی اس کا لازمی جزو بن گیا۔ یہ پچھلے ادوار سے ایک واضح قدم آگے لگتا ہے۔ یقیناً دنیا بھر کی افواج اس وقت تیزی سے بدل رہی تھیں، اور ان اقتباسات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی نے بھی اس دور میں اپنی آپریشنل صلاحیتوں اور تربیتی معیار کو جدید بنانے پر بھرپور توجہ دی۔ سیمیولیشن نے تربیت کو محفوظ اور مؤثر بنایا، IT نے کارکردگی بہتر کی، اور بین الاقوامی ایکسپوجر نے سوچ اور تجربے کو وسعت دی۔ مصنف کے مطابق یہ سب اقدامات فوج کو 21ویں صدی کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کی کوشش تھے۔ اور یہاں بھی مصنف ایک اہم سبق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو شاید ان تینوں ادوار کا نچوڑ بھی ہو سکتا ہے۔ اصلاحات فوج کو وقت کے مطابق بناتی ہیں۔
یہ ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے مضمرات گہرے ہیں۔ یعنی کسی بھی ادارے، خصوصاً فوج جیسے حساس اور اہم ادارے کے لیے جمود وہ موت کے مترادف ہے۔ اسے زندہ رہنے اور مؤثر رہنے کے لیے وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات، ٹیکنالوجی اور چیلنجز کے مطابق خود کو مسلسل ڈھالنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک کلیدی نقطہ ہے۔ ان اقتباسات کا مجموعی جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مصنف کے مطابق چاہے وہ ایوب خان کا دور ہو جس میں بنیادی ڈھانچے اور میرٹ پر زور تھا، یا ضیاء الحق کا دور جس میں احتساب اور اقدار کو فوقیت دی گئی، یا پھر پرویز مشرف کا دور جس میں جدیدیت اور ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی گئی، ہر دور میں مختلف طریقوں سے فوج کے اندر نظم و ضبط، احتساب اور پیشہ ورانہ مہارت کو برقرار رکھنے اور اسے بہتر بنانے کی کوششیں جاری رہیں۔ مختلف ہوئے، لیکن ان تحریروں کے مطابق بنیادی مقصد ایک ہی رہا: فوج کی اندرونی مضبوطی، اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور اس کے وقار کو قائم رکھنا اور بڑھانا۔ تو آج ہم نے دی جنرلز آف پاکستان کے ان مخصوص اقتباسات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مصنف کے مطابق پاکستان آرمی میں نظم و ضبط، احتساب اور پیشہ ورانہ مہارت کے تصورات کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوئے اور مختلف ادوار میں ان پر کیسے زور دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کتاب کے مطابق ایوب خان کے دور میں پروفیشنلزم کی بنیاد رکھی گئی، ضیاء الحق کے دور میں اس میں احتساب اور اقدار کا عنصر شامل ہوا، اور پرویز مشرف کے دور میں اسے جدید ٹیکنالوجی اور عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے پر توجہ دی گئی۔ بالکل، اور ان تمام تفصیلات سے جو ایک مرکزی خیال بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کی نظر میں فوج کی اصل طاقت کا سرچشمہ اس کی اندرونی ساخت، اس کے اصول، اس کا نظم و ضبط اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت ہی ہے۔ ہتھیار، ٹیکنالوجی اور تعداد اہم ہیں، لیکن ادارے کی حقیقی بنیاد اس کی داخلی مضبوطی، اصولوں کی پاسداری اور وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت پر منحصر ہے، جیسا کہ ان اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں جیسا کہ ہمارا معمول ہے، سامعین کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ یہ اقتباسات ہمیں ماضی کے مخصوص رہنماؤں اور ان کی متعارف کردہ اصلاحات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی ہر روز نئی شکل اختیار کر رہی ہے، جنگ کے طریقے بدل رہے ہیں اور جیو پولیٹیکل منظرنامہ مسلسل متحرک ہے، کسی بھی فوجی ادارے کے لیے، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو یا کوئی اور، اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو نہ صرف برقرار رکھنے بلکہ اسے مستقبل کے تقاضوں کے مطابق مزید بہتر بنانے میں کیا نئے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستقبل کے کیا امکانات یا راستے ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان داخلی پہلوؤں نظم و ضبط، احتساب، جدیدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کا ذکر ان اقتباسات میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ان تحریروں کی روشنی میں مزید سوچا جا سکتا ہے۔ اینڈ پروفیشنلزم کے بارے میں ہے، تو مصنف نے اسی چیز کو دیکھا ہے کہ ادارہ کیسے وقت کے ساتھ خود کو ڈھالتا ہے۔ تو مقصد صرف تاریخ بتانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ آرمی جسے قومی استحکام کا ستون مانا جاتا ہے، وہ اندر سے کیسے ایوالو ہوئی ہے۔ جی بالکل، خاص طور پر کہ ٹیکنالوجی اور یہ ڈیجیٹل چیزیں جو ہیں انہوں نے تو سب کچھ بدل دیا ہے، جنگ سے لے کر عام زندگی تک۔ یقیناً۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں موجودہ دور سے۔ بالکل، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ماخذ کے مطابق جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے دور میں ڈیجیٹل ڈسپلن پر بہت زیادہ غیر معمولی زور ہے۔ اچھا۔ جی، اور یہ صرف کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ اصل میں اس بات کو ماننا ہے کہ آج کل جنگیں اور چیلنجز صرف زمین پر نہیں لڑے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل ڈسپلن، اس کو تھوڑا سا اور کھولیں اگر، کیا یہ صرف یہ ہے کہ فوجی سوشل میڈیا پر کیا لکھ رہے ہیں اس پر نظر رکھنا، یا ایسے کچھ زیادہ گہری بات ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں، ماخذ میں دو خاص تصورات آتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک ہے سائبر ایتھکس، جی، اور دوسرا ہے ہائبرڈ وارفیئر ٹریننگ۔ اب سائبر ایتھکس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آن لائن کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔
بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں ذمہ داری کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، پروفیشنل معیار کیا ہے، یہ سمجھنا کہ آپ آن لائن کچھ کہتے ہیں، کچھ شیئر کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی، ادارے پر بھی اور قومی سلامتی پر بھی۔ اچھا، یعنی جو ڈسپلن یونیفارم میں چاہیے وہی اب ورچوئل دنیا میں آن لائن بھی چاہیے۔ بالکل وہی بات ہے، اور ہائبرڈ وارفیئر ٹریننگ اسی کی ایک طرح سے عملی شکل ہے۔ وہ کیسے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ ٹریننگ فوجیوں کو تیار کرتی ہے ان حالات کے لیے جہاں دشمن صرف آپ کہیں گولیوں سے نہیں لڑ رہا۔ اچھا، وہ سائبر حملے بھی کر سکتا ہے، غلط خبریں، ڈس انفارمیشن پھیلا سکتا ہے، پروپیگنڈا کر سکتا ہے، نفسیاتی حربے استعمال کر سکتا ہے۔ تو آج کا سپاہی صرف جسمانی طور پہ فٹ اور ہتھیار چلانے والا نہیں ہونا چاہیے، اسے ڈیجیٹل میدان کا بھی اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک طرح سے پروفیشنلزم کی تعریف کو ہی بڑا کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، وسعت دی گئی ہے۔ کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اس میں مشکلات کیا آ سکتی ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو صدیوں پرانی فوجی روایتیں ہیں، دوسری طرف یہ تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا ہے، ان کو ملانا۔ دیکھیں، ماخذ براہ راست مشکلات کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ہی یہی ہے کہ سپاہی بے وقت دو محاذوں پر پروفیشنل ہو، ایک تو جسمانی محاذ، دوسرا ورچوئل۔ اب ظاہر ہے اس میں چیلنجز تو ہوں گے، جیسے پوری فورس کی ڈیجیٹل لٹریسی بڑھانا، جی ہاں، ٹیکنالوجی تو روز بدل رہی ہے، تو ٹریننگ کو بھی اپ ڈیٹ رکھنا، بالکل، اور سب سے اہم شاید ایک ذہنیت بنانا کہ یہ جو ڈیجیٹل سپیس ہے یہ بھی اتنی ہی سنجیدہ اور ریگولیٹڈ جگہ ہے جتنی کہ فزیکل دنیا۔ یہاں ایک بات جو ماخذ سے لگ رہی ہے وہ یہ کہ جو پروفیشنلزم کی اصل روح ہے، یعنی ڈسپلن، وفاداری، اہلیت، وہ تو وہی ہے۔ بالکل درست، وہ بنیاد ہے، صرف اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، وہ بدل گیا ہے۔ اچھا، جیسے پہلے پریڈ گراؤنڈ میں قدم سے قدم ملانا ڈسپلن تھا، اب شاید سائبر سپیس میں ذمہ داری سے رہنا بھی اسی کا حصہ ہے۔ ماخذ کا جو آپ کہیں کی سبق ہے وہ یہی ہے کہ بنیاد وہی ہے، صرف عمارت کا ڈیزائن وقت کے ساتھ بدل رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی موجودہ دور کی بات جو کافی واضح ہے، لیکن آج ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے تو ماضی میں دیکھنا پڑے گا۔ جی بالکل۔ اور ماخذ آپ نے جیسے بتایا مختلف ادوار کا، لیڈرز کا، ان کی اصلاحات کا ایک تقابل بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، کرتا ہے۔ تو یہ موازنہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ ہر دور کے اپنے چیلنجز تھے اور لیڈرشپ نے ان کے حساب سے اپنی ترجیحات بنائی۔ مثال کے طور پر فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور، جی، وہ پاکستان کے شروع کے سالوں کے بعد آیا، تو ماخذ کے مطابق وہاں زور تھا میرٹ پر اور پروفیشنلزم پر۔ اچھا، کوشش تھی کہ فوج کو سیاست سے الگ رکھا جائے، ایک خالص پروفیشنل ادارہ بنے جہاں ترقی قابلیت پر ہو۔ یعنی ادارے کی بنیادیں مضبوط کرنے کی بات تھی۔ جی، بنیادی چیزیں۔ پھر آتا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور۔ ماخذ کہتا ہے کہ وہاں احتساب اور ایمان پر زیادہ زور تھا۔ اس کا کیا پس منظر تھا؟ دیکھیں، ماخذ اشارہ دیتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں حالات مختلف تھے، سماجی بھی، سیاسی بھی۔ تو ان کے دور میں جیسا ماخذ بتاتا ہے، فوج کے اندر احتساب کے نظام کو اور سخت کرنے کی کوشش ہوئی۔ اچھا، اور ساتھ ہی ادارے کی جو شناخت ہے اسے اسلامی تعلیمات اور اقدار سے جوڑنے پر بھی توجہ دی گئی۔ اور یہ صرف نعرہ نہیں تھا، پالیسیوں میں، ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل کی گئیں۔ مقصد تھا کہ فوج صرف پروفیشنلی نہیں، نظریاتی طور پر بھی مضبوط اور یکسو ہو۔ تو گویا ایوب خان کی خالص پروفیشنلزم سے ضیاء اور میں ایک نظریاتی پہلو بھی شامل ہو گیا۔ جی، ایک طرح سے۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا دور، ان کا ذکر ماخذ کرتا ہے جدیدیت اور ریلیونس کے حوالے سے۔ ریلیونس یعنی وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگی۔ جی بالکل، ماخذ کے مطابق جنرل مشرف کا دور وہ تھا جب دنیا بہت تیزی سے بدلی، خاص کر 9/11 کے بعد۔ ہاں، وہ تو بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جی، دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، جنگ کا طریقہ بدل رہا تھا۔ تو اس ماحول میں ماخذ بتاتا ہے کہ مشرف دور میں فوج کو جدید ٹیکنالوجی دینا، دنیا میں جو فوجی رجحانات چل رہے ہیں ان کے ساتھ چلنا، اور خاص طور پر انسداد دہشت گردی کی صلاحیتیں بڑھانا، اس پر زور تھا۔ اچھا، یہاں ریلیونس کا مطلب یہی تھا کہ فوج نہ صرف اندر سے مضبوط ہو بلکہ باہر کی دنیا میں علاقائی اور عالمی سطح پر ایک مؤثر اور متعلقہ قوت سمجھی جائے۔
تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور میں ایک بنیادی مقصد تو رہا ہے ادارے کو مضبوط کرنا، جی، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے راستے یا ترجیحات وہ وقت کے ساتھ بدلی ہیں۔ ایوب خان کی میرٹ والی پروفیشنلزم، جی، ضیاء الحق کی ایمان اور احتساب والی مضبوطی، مشرف کی جدیت اور ریلیونس، جی، اور اب جنرل عاصم منیر کی ڈیجیٹل ڈسپلن اور سائبر ایتھکس۔ بالکل۔ ماخذ اسی تسلسل کو اور اس تبدیلی کو دکھاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب زاویے بظاہر الگ لگتے ہیں، ہاں، الگ الگ ہیں۔ یہ دھاگے میں پروتا ہے، اور وہ دھاگا ہے پاکستان آرمی کو ملک کا سب سے قابل اعتماد، سب سے مضبوط ستون بنائے رکھنے کی کوشش۔ ہر لیڈر نے اپنے وقت کے چیلنجز کو دیکھا اور ادارے کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ طریقے مختلف تھے، ہدف ایک ہی رہا۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کہ ادارے کی مضبوطی ہمیشہ فوکس میں رہی، جی، اور یہ ہمیں اگلے اہم پوائنٹ کی طرف لاتا ہے کہ پاکستان آرمی صرف ایک لڑاکا فورس نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے۔ جی ہاں، ماخذ اس پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ کیسے واضح کرتا ہے اس کو؟ وہ کہتا ہے کہ آرمی کی حیثیت صرف فوجیوں اور ہتھیاروں کا مجموعہ نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ ایک منظم، اصولوں والا، روایات والا ادارہ ہے۔ اس کے پیچھے پورا نظام ہے، ٹریننگ کا، ترقی کا، احتساب کا، ایک خاص کلچر ہے، ضابطہ اخلاق ہے۔ اور کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو اسے یہ ادارہ جاتی پہچان دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بقول ماخذ اسے عالمی سطح پر بھی عزت ملتی ہے؟ جی ہاں، ماخذ خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے: نظم و ضبط، پیشہ ورانہ مہارت اور اندرونی احتساب کا نظام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسے ایک پروفیشنل ادارہ بناتی ہیں، نہ کہ صرف ایک مسلح گروہ۔ اور ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ جو بین الاقوامی مشقیں ہوتی ہیں یا اقوام متحدہ کے امن مشن ہیں، جی، پیس کیپنگ فورسز، جی، ان میں جو کارکردگی ہے یا دوسرے ملکوں سے جو فوجی تعاون ہے، اس سے اس کی پروفیشنل ساخت دنیا میں مانی جاتی ہے۔ تو یہ صرف اندر کی بات نہیں، اس کا اثر باہر بھی ہے۔ تو گویا یہ جو اصلاحات تھیں جن کی ہم بات کر رہے تھے، میرٹ ہو، احتساب ہو، جدیدیت ہو یا آج کا ڈیجیٹل ڈسپلن، جی، یہ سب اصل میں اسی ادارہ جاتی طاقت کو قائم رکھنے اور بڑھانے کی کوششیں ہیں۔ بالکل، ماخذ اسی نتیجے پر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کے روایتی ڈرل سے لے کر آج کی پیچیدہ سائبر دنیا تک یہ جو ڈسپلن اور پروفیشنلزم پر مسلسل زور ہے، یہ اصل میں پاکستان کی بقا اور وقار کے لیے ضروری ہے۔ یہ اصلاحات صرف فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، ان کا تعلق ملک کی سلامتی، استحکام اور دنیا میں اس کی حیثیت سے ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ملک کا ایک کلیدی ادارہ اندر سے مضبوط ہو، منظم ہو اور وقت کے ساتھ چل رہا ہو، جی، تو وہ نہ صرف باہر کے خطرات سے نمٹ سکتا ہے بلکہ اندرونی استحکام میں بھی مدد دیتا ہے۔ یقیناً، اور یہ عمل یعنی اڈیپٹ کرنا، اصلاح کرنا، یہ کبھی رکتا نہیں۔ ماخذ کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ایک بدلتی ہوئی دنیا میں خاص طور پر دفاعی اداروں کے لیے رک جانا، جمود کا شکار ہونا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ صحیح۔ مسلسل سیکھنا، بدلنا، خود کو بہتر بنانا، یہی بقا کی ضمانت ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو لب لباب یہ ہے کہ پاکستان آرمی میں ڈسپلن اور پروفیشنلزم کا تصور کوئی پتھر پہ لکیر نہیں رہا۔ یہ وقت کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ بدلا ہے۔ اس کی جڑیں تو روایتی فوجی اقدار میں ہیں، لیکن شاخیں اب ڈیجیٹل دنیا تک پہنچ گئی ہیں۔ بالکل، اور اس سارے ارتقاء کے پیچھے جو ایک ڈرائیو رہی ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ادارے کو مضبوط رکھنا ہے، ریلیونٹ رکھنا ہے اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار رکھنا ہے۔ مختلف ادوار میں طریقے بدلے لیکن مقصد وہی رہا، اور اس سے ادارے کی اڈاپٹیبلٹی یعنی حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت وہ نظر آتی ہے۔ اور یہی مسلسل موافقت اور اصلاح کا عمل ہے جو ماخذ کے مطابق آرمی کی ادارہ جاتی طاقت اور قومی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کلیدی ہے۔ بلا شبہ، اور یہ صرف آرمی کے لیے نہیں، کسی بھی بڑے اہم ادارے کے لیے یہی سچ ہے کہ اسے وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ورنہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں جو ماخذ کے اختتام سے بھی جڑتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ اصلاحات پاکستان کی بقا اور وقار کو یقینی بناتی ہیں۔ جی، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے جہاں شاید یہ عالمی اور ڈیجیٹل پیچیدگیاں اور بڑھیں گی، کیا ماخذ کو اشارہ دیتا ہے کہ مستقبل میں کس قسم کے نئے چیلنجز آ سکتے ہیں ادارے کے سامنے؟ دیکھیں، ماخذ کوئی نجومی تو نہیں، پیشن گوئی نہیں کرتا۔
ظاہر ہے۔ لیکن اس کی بحث سے اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ چیلنجز اور پیچیدہ ہوں گے۔ آج ہم ہائبرڈ وارفیئر کی بات کر رہے ہیں، جی، کل ہو سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے چلنے والے ہتھیاروں کی بات ہو، کوانٹم کمپیوٹنگ سے سائبر سیکیورٹی کو خطرات کی بات ہو، یا انفارمیشن وارفیئر یعنی معلومات کی جنگ کے اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقوں کا سامنا ہو۔ تو یہ صرف ٹیکنالوجی کی دوڑ نہیں رہے گی، بلکہ حکمت عملی، ٹریننگ، سوچ، ہر سطح پر تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر اس صورتحال میں ادارہ جاتی موافقت یعنی ایڈیپٹیشن، اس کی اگلی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ماخذ کچھ کہتا ہے کہ مزید خاص ٹریننگ چاہیے ہوگی، نئی فوجی ڈاکٹرائنز، یا شاید سائبر جیسے محاذوں پر نئے بین الاقوامی اتحاد؟ ماخذ ان تفصیلات میں براہ راست نہیں جاتا، کیونکہ اس کا فوکس زیادہ تر اب تک کی اصلاحات اور ان کے پیچھے جو اصول ہیں ان پر ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس کی ساری بحث کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ موافقت کا عمل رک نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے اندازہ لگانا، اور اس کے مطابق اپنی صلاحیتیں، اپنا ڈھانچہ، اپنی ٹریننگ، شاید اپنی پوری سوچ کو بدلنے کے لیے تیار رہنا۔ ہو سکتا ہے اگلی سطح پر انسان اور مشین یعنی AI کے درمیان تعاون کے نئے ماڈل بنانے پڑیں۔ اچھا۔ یا شاید کوگنیٹو وارفیئر یعنی ذہنوں کو متاثر کرنے کی جنگ، اس سے نمٹنے کے نئے طریقے سوچنے پڑیں۔ یہ تو واقعی ایک گہرا اور کبھی نہ ختم ہونے والا عمل لگتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ سوچنا کہ ایک ادارہ جو اپنی روایات اور ڈسپلن کے لیے اتنا مشہور ہے، وہ کیسے اس تیز رفتار دنیا میں ریلیونٹ اور مؤثر رہنے کے لیے خود کو مسلسل بدل رہا ہے، یہ اپنے آپ میں بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ بالکل، اور شاید یہی وہ بنیادی سبق ہے جو ظہیر احمد میر کی کتاب کے یہ حصے ہمیں دینا چاہتے ہیں، کہ اصل طاقت جمود میں نہیں ہے، بلکہ اصولوں پر قائم رہتے ہوئے بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینے میں ہے۔ ایک آخری سوچ جو اس پوری گفتگو سے ذہن میں آتی ہے، اور جو شاید سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو، اگر ماضی کی ایڈیپٹیشن، میرٹ، ایمان اور جدیدیت پر تھی، اور آج کی ڈیجیٹل ڈسپلن پر، جی، تو مستقبل میں جب ٹیکنالوجی اور عالمی سیاست شاید اور الجھ رہے گی، تب ادارہ جاتی بقا اور قومی وقار کے لیے موافقت کا اگلا بڑا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صرف ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگا، یا اس میں انسانی پہلو، اخلاقیات، بین الاقوامی تعاون، ان کے نئے معنی شامل ہوں گے؟ یہ سوال یقیناً مستقبل کے تجزیہ کاروں کے لیے ایک اہم موضوع رہے گا۔ بہت اہم سوال ہے۔